تمیم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا، کرم ہوا، اس کا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر دینی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بے بہا نعمتوں کا خزانہ یہ سمجھیے کہ لٹ رہا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے حساب کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ فائدہ لوگ وہی اٹھا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے محبوب پسندیدہ بندے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ یا ایک مرتبہ الحمدللہ یا ایک مرتبہ اللہ اکبر اس رمضان المبارک میں کہیں اور غیر رمضان میں کہیں، غیر رمضان میں کہیں گے ایک مرتبہ کہنے کا ایک بار ثواب، اور اس میں تو بتا دیا کہ نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب، نفل پڑھیں گے تو فرضوں، بولو نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب، ایک فرض کی نماز، ایک فرض نماز ادا کریں گے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمتیں تو ہیں۔ فرمایا 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی وجہ سے، برکت والے مہینے کی وجہ سے 1 روپیہ خرچ کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں نصیب فرمائیں گے۔ یہ کم نہیں ہے، عام دنوں میں کریں گے 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 10، یہ روایتوں میں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو بڑھا دیا، ہر عمل کا بدلہ بڑھا دیا، ہر عمل کا بدلہ بڑھا دیا۔ ایسے ہی فرمایا جیسے نیکیاں ملنی ہے نا، ویسے ہی اگر آپ نے گناہ کوئی ایسا چھوٹا گناہ بھی کیا تو گناہ بھی اس مہینے میں بڑا ہوتا ہے، گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ذکر کرنے کی، تسبیحات کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کے قرآن سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں سن لے تو سبحان اللہ، بغیر رمضان نماز کے آپ کوئی کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں رکھی ہیں۔ میں نے کل کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ پیدا ہوئے تو خوشبو مہکنے لگی اور عجیب عجیب سی کیفیت، عجیب عجیب سی باتیں ہونے لگی، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ ایک یہودی تھا، یہودی جانتے ہیں جس کو تورات کا علم ہوتا تھا ان کو، وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی ہے اور وہی ان کے بعد نبوت نہیں، یہود کہتے تھے۔ تو لیکن تورات میں اللہ کے نبی کی شان، عظمت، مقام تو بیان کی ہے، انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ تو مکہ میں وہ یہودی رہا کرتا تھا۔ جس رات میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نا، اس رات میں اس یہودی نے مکہ کے قریشیوں کو جمع کیا۔ کس کو جمع کیا؟ مکہ کے قریشیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہتا ہے آج رات میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، آج رات میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے دونوں مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے۔ قریشی کہنے لگے اچھا ہمیں تو معلوم نہیں ہمارے کون سے خاندان میں کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، کہنے لگا پتہ کرو۔ صبح اٹھے اور فوراً سبھی پورے خاندان میں، پورے قریشی خاندان میں گھومے، پتہ لگا عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ قریشی وہ یہودی کہتا ہے مجھے جلدی سے لے چلو، وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا شام سے، مجھے لے کے چلو۔ وہ گیا اور جا کے دیکھتا ہے آقا علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی، اور فوراً وہ نشانی جو تورات میں پڑی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا مہر نبوت ہے، فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑا۔
ہوش ہو کے گر پڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیلیوں تمہارے اوپر حماقت ہو، تم برباد ہو جاؤ، آج تم سے نبوت جاتی رہی۔ ابھی تک نبوت بنی اسرائیل میں تھی، ابھی تک جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں آئے تھے، لیکن اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ آخری نبی ہے، بنو اسماعیل میں یہ نبوت چلی گئی ہے، اب تمہارے پاس نبوت نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں پیدا ہوئے وہ سوموار کا دن، پیر کا دن بتایا جاتا ہے، علماء نے لکھا پیر کا دن، سب کا اتفاق اسی پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ پیر کے دن تاریخ میں اختلاف ہے، بعض علماء نے 8 ربیع الاول کو بیان کیا ہے اور بعض علماء نے 12 ربیع الاول کو بیان کیا ہے، لیکن پیدا ہوئے آپ 12 ربیع الاول مشہور ہے، 8 ربیع الاول کی بھی تاریخ آپ کی موجود ہے۔ 8 پر جمہور علماء کا، اکثر علماء کی رائے ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے کسرا کے 14 کنگرے فوراً گر پڑے اور زلزلہ آ گیا، وہ آتش کلا جو 1000 سال سے نہیں بجھاتا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ پیدا ہوئے وہ فوراً بجھ گیا، اور کہنے لگے آج عظیم حادثہ پیش آیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کوئی نہ کوئی پیدا ہوا ہے جو کیسر و کسرا کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ تعبیر دینے والوں نے بتایا، چنانچہ کہتے ہیں پتہ کیا گیا کہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ پیدا ہو گئے۔ خواب میں بشارت دی گئی، دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ جو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے نا، اس کا نام تم محمد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اماں آمینہ خود کہتی ہیں کہ مجھے بھی خود خواب میں کہا گیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ کہتے ہیں کہ جب 7واں دن ہوا اور 7ویں دن حضرت دادا عبد المطلب، ابا تو نہیں تھے، دادا عبد المطلب نے کہا کہ عقیقہ کرتے ہیں۔ تمام قریشی خاندان والوں کی سب کی دعوتیں کی اور بلایا، اور بلانے کے بعد 7ویں دن جو نام تجویز کیا گیا اور کہنے لگے نام ہم نے اس بچے کا محمد رکھا۔ تمام قریشی کہنے لگے اس نام کا بچہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تمام خاندان والے جو کہتے ہیں ہم نے نام نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد حمد سے ہے، جس کے معنی تعریف والا، اوصاف والا، کمال والا، جمال والا، حسن والا۔ اسی لیے تو کہا سارے نبی اللہ نے حسین بنائے، ہمارے نبی کو احسن بنایا، سارے نبی جمیل بنائے، ہمارے نبی کو اجمل بنایا، سارے نبی کامل بنائے، ہمارے نبی کو اکمل بنایا، سارے نبی شریف بنائے، ہمارے نبی کو اشرف بنایا۔ وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی۔ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ پیدا ہو گئے آپ 7ویں دن عقیقہ، دادا عبد المطلب کر رہے ہیں، قریشوں میں چرچا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، اس نام کا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں، ہم آمنہ بھی کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک نام اور دوڑتا ہے، وہ نام بھی احمد۔ محمد اور احمد دونوں کے معنی ہی ایک ہے۔ سب سے زیادہ تعریف والا احمد کے معنی، محمد تعریف والا، احمد سب سے زیادہ تعریف والا۔ قرآن پاک میں دونوں نام ذکر کیے ہیں، دونوں نام محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ محمد الرسول اللہ۔ اور 28ویں پارے میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا۔ خوشخبری دے کے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قرآن نے تو اس طرح نقشہ کھینچا کہ قرآن تو ہمیں بتا آقا کا چہرہ کیسا تھا، تو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ قرآن تو ہمیں بتا آقا کی زلفیں کیسی تھی، تو قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قرآن تو ہمیں بتا، قرآن تو ہمیں بتا آقا کی آنکھیں کیسی تھی، قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ قرآن تو ہمیں بتا آقا کی نگاہیں کیسی تھی،
ما زاغ البصر وما طغى. اے قرآن تو ہمیں بتا آقا کا سینہ کیسا تھا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن تو ہمیں بتا آقا کا ذکر کیسا تھا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے قرآن نے نقشہ کھینچا. قرآن سے پوچھئے آپ اے قرآن تو بتا آقا کی چادر کیسی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اے قرآن تو ہمیں بتا آقا کی کملی کیسی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اے قرآن تو یہ بھی بتا دے آقا کے دانت کیسے تھے. تو قرآن کہتا ہے یاسین. اے قرآن آقا کی پیشانی بتا. قرآن کہتا ہے طٰہٰ. اے قرآن تو ہمیں یہ بھی بتا دے کہ آقا کی معراج کیسی تھی. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد. قرآن تو ہمیں بتا. قرآن تو ہمیں بتا آقا کی نبوت کیسی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. اے قرآن تو ہمیں بتا آقا کی رسالت کیسی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. قرآن سے آپ پوچھتے جائیے انشاءاللہ سب کے سب جوابات آپ کو ملتے جائیں. قرآن سے پڑھتے جائیے. اے قرآن تو ہمیں آقا کے اوصاف بتا. اوصاف بتا. قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن پڑھیے. اتنے سارے کمالات جمالات. اور اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی زبانی سنیے. جو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں تم قرآن پڑھو آقا کے تمام کی تمام زندگی قرآن میں تمہیں مل جائے گی. یہ مقام مرتبہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. کون ہمارے آقا کے جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. جب پیدا ہو گئے بڑا خوبصورت بچہ بڑا حسین و جمیل بچہ. اماں آمنہ کہتی ہے بڑا پیارا بچہ ہے لیکن کچھ صدمہ بھی ہے. کاش آج عبداللہ بھی زندہ ہوتے اس کے ابا جی خوش ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. اگر ہوتے وہ آج تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے کہ اتنا حسین بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا. آواز آتی ہے آمنہ پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو. ایک تعلق اس کا تیرے ساتھ ہے. تو دیکھتی ہے اس کو ماں کی حیثیت سے. مجھ سے پوچھ. اللہ کی طرف سے آواز آئی مجھ سے پوچھ میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا. حبیب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اور خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا. پڑھتے نہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہی تو کہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ حبیب ہیں. دونوں کے معنی ایک. اگر عربی پڑھ لے تھوڑی سی اور جان لے کہتے ہیں کہ خلیل اس کو کہا جاتا ہے جس سے کچھ لیا جائے یعنی اس سے قربانیاں. اور کیسے قربانیاں آپ جانتے ہیں. بیٹے کی قربانیاں. پھر ایسی قربانی کہ بیٹے کو بھی بچے کو بھی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے جنگل میں چھوڑ دو. قربانی بڑی قربانی. پھر قربانی کہ بیت اللہ کو بناؤ بنا رہے قربانی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت مقام مرتبہ اس بات سے لگائیے. اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں یوں کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب پیغمبر میں تو تمہاری رضا چاہتا ہوں. میرا نماز پڑھنے کا مقصد صرف یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہی ہے نا یہی ہے. میرا نماز پڑھنے کا مقصد یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہماری تلاوت کا ذکر کا تسبیحات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جبریل امین کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. میکائیل کا اسرائیل کا اسرافیل کا تمام کے تمام ملائکہ کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہاں حضرت آدم علیہ السلام کا مقصد کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. حضرت نوح کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم کا اسماعیل کا یعقوب کا یوسف کا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا موسیٰ کا ہارون کا تمام انبیاء کی جماعت کا مقصد یہاں تک کہ یہ کہیے آگے اور چلیے. امام بخاری کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. امام مسلم کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. امام ترمذی کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو
ہمارا رب راضی ہو جائے. آگے اور چلیے. حضرت بایزید بستامی کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. خواجہ غریب نواز کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. خواجہ نظام الدین کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہر پیر کا، ہر غوث کا، ابدال کا، قطب کا، ہر نبی کا، علی کا، ولی کا، سب کا مقصد یہ کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. ایک دن سنو خدا کی قسم اور جملہ سن کے سرور حاصل ہو جائے گا. سنو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کا، تمام ملائکہ کا، تمام کی تمام مخلوقات کا مقصد یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. رب بول اٹھتا ہے، رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. کیا مقام مرتبہ اللہ نے وَلَسَوْفَ قرآن میں پڑھ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آمنہ سے کہتے ہیں اے آمنہ تم پریشان ہوتی ہو، تم دیکھتی ہو اس کو ایک بچے ہونے کی حیثیت سے، تمہیں دیکھتی ہو اس کو ایک بچے ہونے کی حیثیت سے کہ یہ بچہ ہے تیرا، یہ ایک بچہ ہے. تم ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھتی ہے. تو دیکھ میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا ہے، بے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. جب مقام مرتبہ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا. میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں، میں تو یوں کہتے میں نے کہا تھا ایک دن کہ سارے سمندر جتنے دریا ہیں سب روشنائی کر دی جائے، جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بنا دیے جائیں اور پھر آقا کی تعریف، توصیف، حمد لکھی جائے. خدا کی قسم سمندر کے برابر ایک اور سمندر اتنا ہی بڑا اور بنا دیا جائے اور اتنے ہی درختوں کے اور قلم بنا دیے جائیں، پھر آقا کی تعریف لکھی جائے، لکھی جائے، لکھی جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن آقا کی حمد و ثنا نہیں ختم ہو سکتی. یہ مقام مرتبہ اللہ نے میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام، ہماری سوچ سے بھی زیادہ مقام. اسی لیے کائنات کے تمام مومنین سے، مومنات سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی حکم ہے جب بھی پیارے آقا کا نام سنے فوراً پڑھے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب کے لیے. اور آیت مبارکہ سنتے ہیں تب تو درود پڑھتے ہیں، آپ اپنی زبان میں نام لیتے ہیں تب بھی درود پڑھا کریں. آپ اپنی زبان میں محمد کہتے ہیں فوراً درود پڑھیں. جو لکھا علماء نے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے پیارے آقا کا نام سنا پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا. اور درود کیوں نہ پڑھے، درود کیوں نہ پڑھے جبکہ اللہ رب العالمین خود اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. تو میں بھی کیوں نہ، میں گناہگار، نافرمان، میرے اندر تو بہت ساری کمیاں، میں تو بالکل گناہوں میں، پاپوں میں ڈوبا ہوا، کیوں نہ میں درود پڑھ کے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو درود پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لوں. میں نے کہا کہ لفظ جب اشکوں میں وضو کرتے ہیں آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں اور روٹھ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے جب اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں. یہ مقام مرتبہ اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. چھوٹا مقام نہیں ہے، بڑا، لیکن خدا نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا، الہ والی صفتیں نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے مقام بہت بڑا. سورہ کوثر پڑھی، یہ کہتے ہیں اللہ ہاتھ رکھو کسی مقام پر، بلندی پر، مرتبے پر، عروج پر. اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو شان بھی، مقام بھی، رفعت بھی، بلندی بھی، عروج بھی کثیر عطا کیا. کثیر کو بہت زیادہ عطا کیا. اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، اپنے محبوب کو دیا، ہر اعلیٰ چیز کو چنا. کتاب دی، قرآن تمام کتابوں کی سردار، جی قرآن تمام کتابوں کی سردار. امت دی، تمام امتوں کی سردار. اللہ نے ہر اعلیٰ چیز چنی. پھر کہیے نا
کہ آقا اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی تو وہ مصطفیٰ کو دیتا، اللہ کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا تو وہ مصطفیٰ کو دیتا۔ اسی کو تو کہا حسان بن ثابت نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا، پیارے آقا مجلس میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تھے، نیچے اتر آئے، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں چند جملے چند اشعار یا رسول اللہ کہنا چاہتا ہوں، کہا اجازت فرمائی، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیارے پیغمبر میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور کی مجلس میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عین کو آنکھ کو کہتے ہیں، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ آپ سے زیادہ جمیل بھی کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے، کشفت الدجی بجمالہ، کھول دیا اندھیروں کو اپنے کمال سے، حسنت جمیع خصالہ، اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں، صلو علیہ وآلہ، پڑھو درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مقام مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ کہتے ہیں آپ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اما آمنہ کہتی ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، ختنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، دایا کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ دایا بلا رہے ہیں، میں نے بتایا نا پتھر پر پاؤں رکھتی ہے، پتھر موم ہو جاتا ہے، چلتی زمین پر ہے، آسمان کے بادل سایہ کر لیتے ہیں، کنویں پر جاتی ہے، پانی ابل کے قدموں میں آ پڑتا ہے، لیٹتی ہے، ستارے آ کے سلامی دیتے ہیں، اور ایک خاتون تو یوں کہتی ہے جس دن پیارے آقا پیدا ہوئے میں تھی اما آمنہ کے پاس، میں تھی تو میں دیکھتی تھی کہ آسمان کے ستارے گویا میرے گھر میں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے اور پورا گھر روشن ہو گیا ہے۔ اور بتانا یہ چاہتے تھے اللہ رب العالمین، بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں ابھی تک ظلمات ہے، تاریکیاں ہے، اب میرا پیارا پیغمبر آ گیا ہے، اب ظلمات کے اندھیرے کٹنے ہیں، ختم ہو جانے ہیں، ایک نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، مختون پیدا ہوئے، ختنہ کی ضرورت پیش نہیں آئی، مہر نبوت ہے۔ اور اما آمنہ کہتی ہے جب پیدا ہو گئے نا، جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں، اپنے معصوم سے بچے ایسے اٹھاتے ہیں۔ اما آمنہ کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں سمجھ رہی تھی یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اتنا جانتی تھی کہ یہ بچہ یہ شہادت کی انگلی اس لیے اٹھا رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ پیارے آقا سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک میں نے کل بتایا تھا حضور کو 3 چیزیں پسند، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک عورت، نمبر 3 نماز۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی مجلس میں تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ کیا عاشق کسے کہتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے یا رسول اللہ، فرمایا کیا؟ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند، پہلی پسند میری یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ہمیشہ آپ کا دیدار کرتا رہوں، میں آپ کا ہمیشہ دیدار کرتا رہوں۔ دوسری پسند میرے آقا میری یہ ہے کہ میرا جتنا مال ہے میں سب کا سب آپ کی ذات پر قربان کر دوں۔ تیسری پسند میرے آقا میری یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ گویا کہتے ہیں نا کہ صدیق نے تو سب کچھ لٹا دیا،
اور وہ انشاءاللہ وہ کسی موقع میں بتاؤں گا جنگ تبوک میں، تبوک کے موقع پر پورا کا پورا مال سب کچھ قربان کر دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالصوم قد نویت للہ